أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله
وهو السميع العليم. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق رسول. حضرات، سننے والی سامعات، ماؤں بہنوں، آج کا جمعہ دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. حضرت عمر فاروق عدل کی علامت تھے. دنیا میں بہت سے ایسے افراد پیدا ہوئے جن کی شہرت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دی. 1948 میں انڈیا کی جب کابینہ بنی تو وہاں مہاتما گاندھی اس نے اپنے کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظام اور سادگی کی مثال میں کسی اور کی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ سادگی اور نظام وہ ابو بکر اور عمر ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. یعنی ایسے افراد جن کی مثال کافر بھی دے، دنیا میں شاید ایسے افراد کبھی دوبارہ پیدا نہ ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبوت کے 6 سال مسلمان ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ شدید ترین مخالف تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، اور جب اسلام لائے تو اتنے ہی شدید سخت مومن بنے، اور شاید مارنے آئے تھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کریم نے کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا. آپ نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب. اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ. اور اللہ کریم نے، چونکہ دونوں بڑے قابل تھے، ابو جہل اس کا نام ابو الحکم تھا، حکمت والا تھا، دانا آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، اور عمر بن خطاب یہ بھی پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل پہ ان کو ترجیح دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. صحابہ کہتے ہیں جس دن عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھا، واحد دن تھا جس دن اعلانیہ عبادت کعبۃ اللہ میں کی گئی، اور بہادر بھی بڑے تھے. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا زاد علی رضی اللہ عنہ، سارے بہادر تھے، لیکن یہ شرف صرف عمر ابن خطاب کے پاس ہے کہ جن کے آنے سے اعلانیہ مسلمانوں نے عبادت شروع کر دی تھی. واحد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے بہادر تھے، لیکن کافر دریغ نہیں کرتے تھے آپ پہ بھی ہاتھ ڈالنے سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے تو کافر آپ کو مارنے کے لیے آ گئے. ابو بکر صدیق سامنے آ گئے اور انہوں نے آپ کو بچایا. بہادری نبوت کا خاصہ ہوتا ہے. ایک نبی 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے ایک نبی میں اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود فضیلت اور شہرت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس کا مقام ہوتا ہے
کہ کب کس کو دینی ہے اور کس کو عطا کرنی ہے، تو سب سے پہلے مکہ میں بغیر خوف اور خطر کے اگر مسلمانوں نے عبادت کی ہے تو عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کے بعد کی ہے، اور جب ہجرت فرمائی حضرت رسول اللہ نے کہا کہ جی ہجرت کر جائے، حضرت عمر وہ واحد صحابی ہے جنہوں نے للکار کے خود رسول اللہ نے چھپ کے ہجرت کی ہے، باقی صحابہ نے 3 ہجرتیں ہوئی ہیں، 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف اور 1 ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف، یثرب کی طرف۔ یہ جو بڑی ہجرت جسے ہم ہجرت مدینہ کہتے ہیں، سارے صحابی چھپ چھپ کے، کوئی اپنے مال و اسباب بچا کے، عزتیں بچا کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہ عمر واحد صحابی ہے، واحد مہاجر ہے جس نے ببانگے دہل کہا آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، میں مدینہ جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو عمر کو روک کے دکھائے رضی اللہ عنہ۔ اتنے بہادر، اتنے شجاع، اتنے دلیر کہ مکے کی زندگی جو مظلومیت کی زندگی ہے اور ہر کو مارا گیا، ہر ایک پہ تشدد کیا گیا، کبھی کوڑا کرکٹ، کبھی پتھر، کبھی نام بگاڑے گئے، معاشی بائیکاٹ، 3 سال تک شیب ابی طالب میں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب 3 سال مقاطع کی زندگی گزارتے ہیں اور ان سے ہر قسم کے رشتے توڑ دیے گئے تھے۔ اس دور میں بہادری بہت بڑی بات، جیسے کوئی آگ پہ پھینک دے ابراہیم علیہ السلام کو تو وہاں ان کے سامنے نہ جھکیں، اسی طرح مکے کی زندگی میں اگر ابراہیم کی سیرت دیکھنی ہے تو حضرت عمر بن خطاب کی ذات میں ملتی ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر جب مدینے میں آئے، مدینے میں لازوال زندگی گزاری عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ کبھی کوئی غصاخی ہوتی کسی قسم کی تو سب سے پہلے تلوار پہ جس کا ہاتھ آتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے تھے، اور اللہ نے شجاعت ایسی عطا فرمائی کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر جس گلی سے تو گزر جائے وہاں سے شیطان بھی نہیں گزرتا، یعنی تجھے دیکھ کے شیطان راستہ بدل لے۔ ایک دن ام المومنین، امہات المومنین اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر داخل ہوئی تو ساری چپ کر گئیں، تو حضرت عمر ان سے کہتے ہیں تم اللہ کے رسول کا حیا نہیں کرتی، مجھ سے شرم کرتی ہو، ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ سخت۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، پردے کا حکم ان کے کہنے پہ نازل ہوا، یعنی پہلے یہ جسم کا پردہ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے امہات المومنین کو خاص طور پہ کہا کہ تم ہماری ماں جیسی ہو، تمہاری حرمت سب سے زیادہ ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے گزرا کرو اگر باہر نکلنا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت عمر کے اس ذہن کو قرآن کا حصہ بنا دیا، پردہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس قول کے مطابق اتارا، اور اسی لیے حضرت زینب ام المومنین کہتی ہیں قرآن اترتا ہمارے گھروں میں لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ ایسا صحابی، اور پھر زندگی ایسی گزاری، ایسی رشک والی زندگی کہ کائنات میں کسی اور کو نہ ملی، اپنے خاندان کے کسی فرد کو کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا، اپنا بیٹا موجود، بیٹے کو بھی کبھی کوئی عہدہ نہیں۔ اپنے بیٹے کے ایک جانور کو دیکھا، کہاں سے اتنا موٹا ہو گیا، کہاں سے اس کو پالا؟ اس نے کہا جی میں نے مسلمانوں کی چراگاہ میں اس کو چھوڑا اور وہاں سے یہ چر کے بڑا ہو گیا۔ کہا جو پہلی قیمت تھی جب خریدا تھا وہ قیمت لگواؤ، اور اب جو بیچنے کی ہے اس کو لگواؤ، اور جتنی زائد رقم ملے وہ بیت المال میں جمع کر دو۔ اتنا امانت دار، اتنا خزانے کا محافظ، اور اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے افراد ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں اور پہلی امتوں میں
جن سے اللہ کے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. کھڑکیاں کھول دیں اگر حبس کا مسئلہ ہے. موسم ماشاءاللہ ٹھیک ہے باہر. یعنی بعض ایسے افراد جن سے فرشتے گفتگو کرتے, اللہ کے فرشتے. یہاں تو جنات ایمان نہیں, اور یہاں کسی سے جن گفتگو کر لے اسے کہتے ہیں بڑی پہنچی سرکار ہے. اور جو حقیر ہمارے جیسی مخلوق, ہم سے بھی نیچ انسان, اشرف المخلوقات, ہم توہمات کی زندگی میں بستے. ہمارا معاشرہ وہم کا معاشرہ. جنات آ جائیں تو اس کو بڑی بلا سمجھتے ہیں, اور اس کا مقام کیا ہوگا جس سے آسمان کے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. فرمایا میری امت میں اگر ہے تو عمر ابن خطاب ہو سکتے ہیں جن سے آسمان کے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. یہ عمر ابن خطاب ایسے ہی مقام نہیں ملتے, ایسے ہی منزلت نہیں ملتی, ایسے ہی مرتبت نہیں ملتی, ایسے ہی بہادری حصے میں نہیں آتی. آدمی کو اللہ تعالیٰ اس وقت عطا کرتا ہے جب وہ سیسا پگھلائی ہوئی پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, جب اس کا اعتقاد اللہ پہ ہوتا ہے, جب اس کے لیے سب کچھ اس کا اللہ ہوتا ہے, جب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. پھر عمر بن خطاب کی صورت سامنے آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دوست کوئی نہیں بن سکتا. پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے حق بات کہنی ہے, جب جس وقت چاہے کہہ دے. اور حق بات کہنے والے کے دوست بہت کم ہوتے ہیں, اپنے ناراض ہو جاتے ہیں. یہاں ہم گفتگو کرتے ہیں دین کے مسائل پہ, الحمدللہ یہاں آپ کی پوری تاریخ گواہ ہے. میں بذات خود ایک طالب علم, اور اللہ نے شرف بخشا اس ممبر کا, بڑے بڑے علماء ہے, لیکن ہم نے وہ راستہ اختیار کیا میں نے کہ جس سے بہت سوں کو اختلاف. اپنے دوست وہ بدل گئے, اپنے لوگ ملنا چھوڑ گئے, دلوں میں ملال ہوا. یہ بات حق پہ کیوں کرتا ہے؟ کچھ تو خیال کیا کرے. اور اللہ کی قسم ہے اس زندگی پہ لعنت اور شرم ہے جو حق کے بغیر گزر جائے. حق بیان کرو چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو, اپنا ہی کیوں نہ ہو, آپ کو چبھتا ہی کیوں نہ ہو, آپ کا دوست ہو دشمن ہو, جب بھی بات کرنی ہے حق کی کرنی ہے. اور حضرت عمر کی زندگی یہی ہمیں سبق دیتی, یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ حق کی بات کہتے. اس لیے ان کا دوست کوئی نہیں تھا. ان کا دوست بنتے ایک صہیب رومی تھی, صرف وہ دوست تھے, اور وہ بھی اللہ نے ان کی زندگی میں فوت کر لیے. صہیب رومی حضرت عمر ان کے ایک دوست, وہ بھی زندگی میں فوت ہو گئے. اللہ نے تنہا چھوڑا اور ایسی خلافت کی کہ کائنات حیران ہو گئی. 10 سال 6 ماہ سے زیادہ دن, اور نظام ایسا قائم کیا کہ پورے فرات کے کنارے سے لے کے شام کے ساحل تک کوئی ایسا علاقہ نہ تھا جہاں کوئی جرم ہوتا. اور جرم اور عمر یہ ناممکن سی بات. ایک دن بازار میں نکلے, ایک گھر سے آواز آ رہی, ایک بیٹی ہے ایک ماں ہے. وہ کان لگا کے سننا شروع کر دیا. ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لے, اور بیٹی کہتی ہے خلیفہ عمر نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی, کوئی چوکیدار نہیں, کوئی پہرے دار نہیں, کوئی ساتھی نہیں, جہاں جاتے اکیلے جاتے, زیادہ سے زیادہ ایک غلام اسلم ساتھ ہوتے. ہمارے پروٹوکول کی برمار, ہمارے سیکیورٹی پہ ہزاروں اخراجات, لاکھوں کروڑوں اربوں, لیکن امن کی صورتحال آپ کے سامنے. کوئی مجھے اٹھا لے, آپ کو اٹھا لے, کوئی پوچھنے والا نہیں. بے گناہوں کو مارا جائے, ظلم کیا جائے, اور پھر نام حضرت عمر کا لیا جائے. اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں یہ بات ملتی ہے من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اسے کسی گارڈ اور پہرے دار کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وہ مارنے پہ آئے تو اپنے ہی مار دیتے ہیں, باہر والوں نے کیا مارنا ہوتا ہے. زندگی چھپ چھپ کے گزارنا, اپنی زندگی کی حفاظت کرنا. یاد رکھیے اپنی زندگی اپنے اللہ کے حوالے کیجئے, کسی کا کوئی خوف آپ کے نزدیک آ ہی نہیں سکتا. اور جب آپ کی آنی ہوئی
جب میری آنی ہوئی کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی. جب میری موت آنی ہوئی، جب میں نے مرنا ہوا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکتا، نہ کوئی بڑے سے بڑا عہدے دار بچا سکتا. اللہ کے سامنے سارے بے بس. حضرت عمر کا یہی فلسفہ ہے. وہ کان لگا کے سنا، ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملا لے، جیسے ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ پوچھا دودھ کیوں نہیں وقت پہ آتا، وہ کہتا ہے جی پانی وقت پہ نہیں آتا. اور گوالے سے پوچھے دودھ کیوں نہیں وقت پہ آتا، وہ کہتا ہے جی پانی وقت پہ نہیں آتا. انہیں کہا پانی ملا لے بیٹی. اللہ ایسی بیٹیاں تمام کو عطا فرمائے. کہا ماں، عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا ہے. اور ماں آگے سے کہتی ہے عمر کب دیکھ رہا ہے، تو آگے سے بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کیسا ایمان. اور حضرت عمر وہ پھر گھر پہ نشان لگاتے ہیں، واپس جا کے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ والے دولت کو نہیں دیکھا کرتے، رشتہ کرتے ہوئے اللہ والے عہدوں کو نہیں دیکھا کرتے، رشتہ کرتے ہوئے اللہ والے پیسے اختیار کو نہیں دیکھا کرتے. وہ دیکھا کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تقوی میں کون زیادہ ہے، کون ہے جو عمر ابن خطاب کی بہو بنے، وہ جو تقوی میں مدینے میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح گشت کرتے ہوئے گزرے، ایک گھر سے آواز آئی بچے رو رہے، بچے رو رہے بھوک پیاس سے، اور ماں انہیں دلاسا دیتی ہے کہ کھانا پک رہا ہے، ہنڈیا چولہے پہ ہے. عمر ابن خطاب کافی دیر سنتے رہے، آخر دروازہ کھٹکھٹایا. کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانے کو کچھ ہے نہیں. کہا ہنڈیا میں کیا ہے؟ میں ماں ہوں، بچے بلکتے ہیں، آج کچھ بھی نہیں ہے. اس ہنڈیا میں پتھر ڈالے ہوئے چولہے پہ چڑھا دیا. بچوں کو دلاسا ہے کہ کھانا پک رہا ہے. کتنے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات یہ فوڈ سٹریٹیں بنا دی، بڑے بڑے ہوٹل بنا دیے، اور کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. لیکن ان غریب گھرانوں میں جا کے دیکھیے جو شاید قربانی کے موقع پہ شاید گوشت کھاتے ہو، کتنے پسے ہوئے طبقات کہ آٹے کی لائن میں لگ کے کتنوں کی موت ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اشرافیہ کے کتوں کو سیب کا مربع ملتا ہے، اے سی میں رہتے، ایئر کنڈیشنڈ کتوں کے روم، حیوانوں کے. اور انسانوں کی حالت یہ ہے کہ انسان وہ جھونپڑیوں میں بچے تڑپتے، کوئی فکر، کوئی شرم، کوئی حیا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بھی جانا ہے کہ نہیں. عمر ابن خطاب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اسی وقت پلٹے، اپنی کمر پہ آٹا اٹھایا. غلام اسلم کہتا ہے یہ ایسا وفادار غلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی وزیر عطا فرماتا ہے، اور ہمیشہ اللہ سے اچھی صحبت مانگا کرے کہ اللہ ہمارا دوست وہ بنے جو ہمارا خیر خواہ، جو پریشانی میں مبتلا نہ کرے، جو میرے ساتھ مخلص. اس نے کہا جی حضرت میں اٹھا لیتا ہوں. اس نے کہا قیامت کے دن کیا میرا بوجھ تم اٹھا لو گے؟ عمر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ وہ بوجھ یہ خلیفہ ہے. آج آپ کی مملکت کتنی ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر پاکستان، اور وہ ہے 22 لاکھ مربع میل. 22 لاکھ مربع میل. اس کا حکمران کیسا ہے؟ اپنی رعایا کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، یا تہجد پڑھتا ہے، یا رعایا کے معاملات ان کو تلاش کرتا ہے، اور پھر اس گھر میں لے کے آئے. کھانا بنوایا اپنے سامنے، اس وقت تک نہیں گئے جب تک بھوکے بچوں نے کھانا نہیں کھا لیا. کہا اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ بھوکے جیسے اس وقت رو رہے تھے اب میرے سامنے کھانا کھا کے ہنستے ہوئے نہ دیکھ لوں. ایسے خلفاء، ایسے حکمران. اور ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر اس ملک سے لوٹ کے لے گئے، اور ان کے حمایتیوں سے جو ان کی حمایت کرتے ہیں. پیسے میرے وطن کے ہیں، اور جائیدادیں ظالم چور جابر ظالموں کی.
کوئی سمجھ نہیں آتی اس قوم کو ہمارا ہمدرد کون، اور جو ہمیں لوٹ کے جائے گا وہ ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی پراپرٹیاں باہر، میں 2 مرلے کا مکان نہیں لے سکتا، اور ان کی پراپرٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ کیا آسمان سے اترے؟ دودھ کے دلے بخشے ہوئے لوگ، اور ہم سمجھتے ہیں ان کی حمایت کر کے بڑے حق پہ۔ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کرپٹ آدمی کا ساتھ دیتا ہے، جو کسی چور کو اپنا رہنما سمجھتا ہے۔ عمر ابن خطاب کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ ساری زندگی 1 روپے بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، ساری زندگی۔ حالت کیا ہے؟ جب شہادت ہونے لگی لوگوں نے کہا شہد دو شاید شفا مل جائے، تو انہوں نے پیغام بھیجا بیت المال کی طرف لکھ کے کہ عمر ابن خطاب کو شہد چاہیے، خلیفہ شہد چاہیے، کتنا اپنے کھانے کے لیے، اور یہاں اربوں روپے کے پوری فہرستیں یا جلا دی جاتی ہیں یا کیس فارغ کر دیے جاتے، بغیر ملزم پیش ہوئے ان کو ضمانتیں مل جاتی۔ لعنت ہے اس نظام پہ، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے جس طرح ہر فرعون کے لیے موسیٰ، اسی طرح ان وقت کے فرعونوں کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا انشاءاللہ۔ اس نظام کا خاتمہ ہوگا، اللہ کی قسم ہوگا، واحد ایٹمی قوت۔ اللہ کے بنانے کا ایسا مقصد نہیں ہے کہ چوروں لٹیروں کو اس ملک پہ مسلط کر دیا جائے، کوئی انشاءاللہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، آپ یاد کریں گے قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بدلنا مجھے اور آپ کو ہے کہ ہم عمر ابن خطاب کی رعایا میں رہتے ہوئے اس بیٹی کی طرح جو کہتی ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا، ہماری سوچ ایسی بنے، انشاءاللہ اللہ حضرت عمر جیسا آدمی بھیج دے گا انشاءاللہ۔ اور شہد انہوں نے کہا امیر المومنین آپ استعمال کر لیں، انہوں نے کہا ساری زندگی گزر گئی کبھی بغیر پوچھے کوئی چیز استعمال نہیں کی ہے، آج عمر کو ضرورت پڑ گئی ہے، اتنا سا شہد چاہیے اپنے کھانے کے لیے۔ یہ ہیں مثالیں۔ مدینے سے نکلے، رات کا وقت ہے، باہر ایک خیمہ لگا دیکھا، اس خیمے میں سے ایک عورت کی درد کی آواز آ رہی ہے، وہاں آواز دی، باہر ایک مرد آیا، اس نے کہا پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جا میں اجنبی ہوں، باہر سے آیا ہے، تجھے کیا مسئلہ؟ جانتا نہیں تھا یہ کون؟ یہ خلیفہ وقت ہے جس کا کوئی گارڈ نہیں، جس کا کوئی سیکیورٹی نہیں، جس نے حفاظتی حصار قائم نہیں کیے کہ کہیں یہاں سے گزرتے ہوئے ان کے چہروں پہ نظر پڑ جائے تو شاید وضو ہی ٹوٹ جائے، اور اس لیے کہ 5 کلومیٹر کا علاقہ سیل کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے آ رہے ہیں، ہمارے آقا اور مالک آ رہے ہیں، پیسہ میرا اور آپ کا ہے، اور ہم اس نظام کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ فرما دے۔ انہوں نے کہا بھائی غصہ کرنے کی کیا بات، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت۔ حضرت عمر وہیں سے لوٹے، کسی اور کو نہیں بتایا، اپنے گھر کی بیوی، اپنی بیوی، اور بیٹی کس کی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر، اس کو اٹھایا، کہا آؤ آج نیکیاں کمانے کا وقت آ گیا ہے، ساتھ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ اندر سے بیوی پکار کے کہتی ہے امیر المومنین مبارک دیجیے اپنے بھائی کو، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ آدمی سنتا ہے یہ امیر المومنین کی بیوی ہے، یہ عمر ابن خطاب ہے، وہ کہتا ہے حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ آگے سے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لوگوں نے نوکر اسی لیے رکھا ہوا ہے، خادم اسی لیے رکھا ہوا۔ باہر سے ایک روم کا گورنر آیا، اس نے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے بادشاہ دیکھے تھے جیسے ہمارے بادشاہ، مقروض ملک، قرضہ ملنے پہ خوشیاں کرتے ہیں، اور اپنی سلامتی ساری داؤ پہ لگا کے خوش ہوتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت بچ گئی، قرضہ مل گیا۔ ان کا بس نہیں چلتا پورے پاکستان کو خانہ کعبہ کا حج نہ کرواتے کہ جی اتنی خوشی، قرضہ مل گیا۔ اب مقروض کی بھی کوئی زندگی ہوتی،
اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نچلے ہاتھ سے. سوچ کتنی گھٹیا ہے. کہاں کے مانگنے والے دنیا جہان کے گندے لوگ مسلط ہو گئے. اس نے کہا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ابھی ابھی یہاں سے گزرا ہے. اس نے کہا بادشاہ یہاں سے گزرا ہے؟ ہمارا بادشاہ گزرتا ہے تو میلوں لائنیں لگی ہوتی. اس نے کہا یہاں سے گزرا ہے. اس نے کہا اس کا محل کہاں ہے؟ اس نے کہا محل کی بیعت کیا کرتے ہو؟ یا اپنی جھونپڑی میں رہتا ہے یا مسجد میں سوتا ہے؟ نے کہا دکھاؤ تو صحیح. اور جب گئے کچی اینٹ سر کے نیچے رکھ کے عمر ابن خطاب سو رہے. لوگوں نے بتایا یہ ہمارا خلیفہ ہے. تو وہ کہنے لگا ہے عمر تو نے لوگوں کو امن دیا خود امن کی نیند سو گیا. ایسے ہوتے ہیں حکمران, ایسے ہوتے ہیں خلفاء, ایسے ہوتے ہیں اللہ والے, ایسے ہوتے ہیں ملک و قوم کے وفادار خیر خواہ, ہر وقت اپنی رایا کے لیے روتے. کسی نے پوچھا آپ کو خوف کیوں ہے؟ نے کہا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا. آج کسی کو خیال ہے کتنے لوگ مرتے ہیں؟ 300 نوجوان تقریباً یونان میں کشتی میں جاتے ہوئے مرتے. کوئی سانحہ کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ غریبوں کے بچے اچھے روزگار کے لیے ملک سے جاتے, غیر قانونی ہو یا قانونی. کیوں؟ ملک میں ملازمتیں کوئی نہیں, ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں, ملازمتیں کوئی نہیں. جاب لیس ملک بنا دیا گیا. خاص طبقے کے لیے ان کے بیٹے ان کو عہدے ملتے, ان کے لیے اسکالرشپس, ان کے لیے اعلیٰ تعلیم, ان کے لیے اگر سر میں بھی درد ہو تو بیرون ملک کے دورے کہ جی وہاں علاج کروانا. غریبوں کا بچہ ایک ایک بیڈ پہ 2 2 3 3. میرے گاؤں کا 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا یا 4 بیٹیوں کے بعد فیصلہ آباد کے ہاسپٹل میں اس لیے مر گیا کہ اس غریب کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ تھے, کہ سانس کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا جی 3 3 ایک ایک بیڈ پہ بچے. انہوں نے کہا پرائیویٹ لے جاؤ. اور باپ کو ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے اپنی جان بھی اس کو لگا دے, اپنا سب کچھ اپنی اولاد کو دے دے. وہاں سے نکلے راستے میں دم توڑ گیا. کون ہے اس بچے کا پوچھنے والا؟ قیامت کا دن ہوگا اذا الموءودۃ سئلت. وہ زندہ درگور, یہ دراصل زندہ درگور کیا جاتا ہے قوم کے بچوں کو. اپنے اشراف یا اپنے بچوں کو پیدائش سے لے کے آخر تک سمجھا جاتا ہے لوگ ان کو سلام کرتے رہے. حکمرانی کے لیے یہ پیدا ہوئے اور غریبوں کے بچوں کا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کا نظام ہے, اللہ کا نظام نافذ ہونے والا, آنے والا ہے اللہ کا نظام. کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں کوئی کسی کو مار دے پوچھنے والا نہیں. مصر میں گھڑ دوڑ ہوتی ہے, گھوڑوں کی دوڑ. ایک گورنر عمر بن عاص کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ, اور ایک عام آدمی ہے. دوڑ جیت جاتا ہے عام آدمی, گورنر کا بیٹا ہار جاتا ہے. گورنر کا بیٹا اس عام آدمی کو مارتا ہے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے کیوں آگے نکل گیا. وہ وہاں آتا ہے مدینہ طیبہ میں عمر ابن خطاب کے پاس کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے. حضرت عمر وہاں سے خط لکھتے ہیں کہ خود بھی آ جاؤ. اپنے گورنر عمر بن عاص کو کہا اور اپنے بیٹے کو بھی لے کے آؤ. کیسا انصاف. کیوں جی سلام ہے نا. بلایا اور اس کو کہا اس کو بھی ویسے ہی مار جیسے اس نے تجھے مارا. یہ ہوتا ہے انصاف. یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے باہر ہیں بزدل لوگ ان کو یہاں سے ضمانتیں مل جائیں. اور ایسا انصاف ہوتا ہے ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ. 10 لاکھ کیا اوقات. ملک کی ایک بڑی کمپنی, اس کا وہ اور اس کا کمپنی کا سربراہ اور اس کا بیٹا کیوں جی جاتے ہیں جہاز دیکھنے, کروڑوں روپے خرچ کر کے. کیا بنتا ہے؟ اور کمپنی جائے باڑ میں, وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے, باپ بھی بیٹا ہی پتہ ہی نہیں کہاں. اس دولت کو کیا کرنا ہے؟ اور وہ لوٹی ہوئی دولت ملک کا سرمایہ مقروض میں اور آپ دن بدن پستے رہیں گے.
لیکن اس ملک پہ تف اپنے حق کے لیے بولتے کوئی نہیں. باہر سے عربی آئے, انہوں نے مارا. جب ہندوستان مشترکہ تھا بر صغیر, مغل آئے, انہوں نے مارا. غزنوی آئے, انہوں نے مارا. وہاں سے جو آتا گیا انہوں نے مارا. اور یہ لوگ نہیں سسکے. 1946 میں جب قرارداد پاس ہو گئی, 1940 میں 1 سال رہ گیا تھا, پتا تھا کہ اگلے سال پارٹیسپیشن ہو جائے گی, علیحدہ ہو جائے گا, پارٹیسپیٹ ہو جائے گا. ملک کے وڈیرے اکٹھے ہوئے, انہوں نے مسلم لیگ میں شرکت کا اعلان کر دیا. کس لیے؟ کہ اگلا ملک ہم نے سنبھالنا ہے. میرا اور آپ کے بچوں کا کون ہے؟ مستقبل خیر رزق اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. وہ ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن میں دنیا کی حقیقت بتاتا ہوں کہ ابھی کیا چل رہا ہے دنیا میں, کیا ہے اس ملک میں نظام, کیا ہے. ظلم کا نظام ہے. اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرمائے. اور جب خلیفہ بنے, ایک دن خطبہ دے رہے, ایک بندہ اٹھتا ہے, بدوی, دیہاتی, عام آدمی, کہتا ہے عمر تیری بات نہیں مانیں گے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا لوگوں کو چادریں ملی, یمن سے آئیں, آپ کو بھی چادر ملی, آپ کا قد لمبا ہے, ایک چادر میں کیسے لباس بن گیا؟ ایک چادر میں کیسے آپ کا لباس بن گیا؟ عمر ابن خطاب اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں, عبداللہ بن عمر کو, عبداللہ بتا حقیقت کیا ہے؟ اور عبداللہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ لوگوں میرے والد کا قد لمبا ہے, جو چادر میرے حصے میں آئی وہ میں نے اپنے باپ کو دے دی, والد کو دے دی تاکہ ان کا لباس بن جائے. عمر ابن خطاب کہتے بیٹا گواہی نہ آتی تو قیامت تک عمر اس منبر پہ کبھی کھڑا نہ ہوتا. خائن اور کرپٹ آدمی کا حق ہی نہیں ہے, خائن اور کرپٹ چور کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی قیادت کرے اور لوگ اس کو لیڈر مانے. یاد رکھیے بہادر آدمی ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. بہادروں کا دنیا ساتھ دیتی ہے. ٹیپو سلطان کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں, عمر ابن خطاب کو آج بھی یاد رکھتے ہیں, محمد بن قاسم کو آج بھی یاد رکھتے ہیں, خالد بن ولید کو دنیا کبھی نہیں بھول سکتی. دنیا میں ایسا کمانڈر آیا ہی کوئی نہیں, کبھی جنگ نہیں ہاری, کبھی کوئی جنگ نہیں. لوگ بہادروں کو یاد کرتے ہیں اور اس ملک کے بہادروں کو بھی لوگ یاد کریں گے, تاریخ یاد کریں گے. پھر حضرت عمر خلافت بے مثال, کبھی کوئی جرم نہیں ہوا, پورے 10 سالوں میں کوئی جرم نہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں, نہ کوئی کیمرے, نہ کوئی سیکیورٹی, کچھ بھی نہیں. اور وہ شام کا سفر کون بھول سکتا ہے کہ عیسائیوں نے لکھ کے کہہ دیا کہ بیت المقدس کی چابیاں اس کو دیں گے کہ خلیفہ خود چل کے آئے, مسلمانوں کا خود چل کے آئے. تو وہاں سے وہ آدمی چلتا ہے خلیفہ, پتہ چلتا گا اس سے اچھی بات ہی کیا ہے, بغیر لڑائی کے قبلہ اول مل جائے. اللہ تعالیٰ اس قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے. وہاں سے چلے ایک سواری, آپ تصور کریں, بعض لوگ ہیں انہوں نے 2 کان اللہ نے دیے ہیں, ایک سے سنتے ہیں ایک سے نکال دیتے ہیں. یہ بات میرے اور آپ کے لیے, سب کے لیے. ایک سواری, ایک اونٹ, 2 افراد ہیں, ایک غلام ہے ایک حضرت عمر. باری مقرر کر لی, وہ مہینے سے زیادہ کے سفر مدینے سے. ایک مرتبہ یہ سوار ہو گیا اتنے کلومیٹر, اتنے مربع میل میں سوار ہوں. مہار کبھی غلام پکڑتا, کبھی حضرت عمر پکڑتے. دنیا میں کیسا منظر کہ کبھی بادشاہ سوار ہوتا ہے, کبھی غلام سوار ہوتا ہے. اور خدا کی قدرت دیکھیے, جب وہاں بیت المقدس تک پہنچے تو خادم سوار تھا, خلیفہ مہار پکڑ کے چل رہا تھا. اور عیسائیوں نے, اپنے پادریوں نے کتابیں نکال لی کہ یہ تو وہی آ رہا ہے جس کا تذکرہ انجیل اور تورات میں ملتا ہے, یہ وہی ہے. 17 پیوند لگے ہوئے, ابن عباس کہتے ہیں 17 پیوند, مجھ جیسے آدمی کے بھی کپڑے ٹھیک, 17 پیوند لگے ہوئے. تو مسلمانوں نے آگے سے کہا جی نئے کپڑے پہن لیجئے, نیا جانور لے لیجئے. انہوں نے کہا یاد رکھو ہمیں عزت اسلام سے ملی ہے, نئے کپڑوں اور سواریوں سے نہیں ملی. اور جب شہادت کا وقت آیا, شہادت اللہ ایسی ہر ایک کو عطا فرمائے. فجر کی نماز کہ سورہ مزمل قرآن کہتا ہے, سورہ اسراء, ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی قرآن, فجر کی قرات, اس پہ فرشتے حاضر ہوتے.
عمر ابن خطاب ہاتھ باندھے ہوئے، اور ایک مجوسی جس کی آج بھی قبر ایران میں موجود، ابو لولو فیروز مجوسی جس کا ایران میں آج بھی دربار بنا ہوا، عمر ابن خطاب کا قاتل، اس کی قبر ایران میں ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اسلام کا کون خیر خواہ ہے کون دشمن۔ حضرت حذیفہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے پوچھا، حذیفہ، یہ حذیفہ بن یمان وہ ہیں جو رسول اللہ کے سر و رسول اللہ کے رازدان، کہ اللہ کے رسول فتنوں کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ جب تک وہ دروازہ ہے فتنہ نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے۔ پھر بعد میں کسی نے پوچھا، حضرت عمر کو پتا تھا وہ دروازہ کون تھا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ دروازہ عمر تھا، وہ فتنوں کے آگے دروازہ عمر تھے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آپ کو مارا نماز کی حالت میں، اور وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کان امر اللہ قدرا مقدورا۔ حضرت عمر کی آیت یہ تھی، کان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کا اندازہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تحویل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں۔ وہ وہاں سے مار کے اور اس مسلح پہ گرے جو مسلح حضرت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس شخصیت کی قدر کیوں نہ کروں جس کی شہادت اس مسلح پہ ہوتی ہے جو رسول اللہ کا مسلح ہے۔ صرف 3 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا، ٹائم اوور ہو گیا۔ اور وہ قاتل پکڑا گیا، وہاں مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، وہی اس نے خودکشی کر لی۔ تو حضرت عمر، اب قبر کا مسئلہ آیا۔ 3 دن، یہ 26، یہ اس ماہ کی 26 جو ذوالحج، اس میں آپ کو حملہ ہوتا ہے 25 یا 26 کو۔ 3 دن آپ بستر پہ رہتے ہیں، اور وہاں پھر پوچھتے، خون نہیں رک رہا تھا۔ یہ جرری جوان اپنے بستر پہ، جس سے روم اور ایران کے سربراہ کام تھے، آج وہ اپنی چارپائی پہ، مرنا ہر ایک نے، مرنا ہر ایک نے ہے، پیغمبر ہو، ولی ہو، صحابی ہو، خلیفہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، موت ہر ایک کو آنی۔ لوگ کہتے ہیں مر کے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ کوئی نہیں ہوتا، مر کے ختم ہو جاتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ عقیدے لوگوں نے خراب کر دیے کہ مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کب زندہ ہوتا ہے؟ اگر زندہ ہے تو اپنے آپ میں لا کے کیوں نہیں بساتے اسے؟ مولوی جھوٹ بولتے، ذرا شرم نہیں آتی ان مولویوں کو کہ لوگوں کو پڑھاتے جی مردہ زندہ ہوتا ہے، پھر گھر میں رکھ لو اسے، قبر میں کیوں رکھا ہے؟ تو پوچھتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں بیٹے عبداللہ بن عمر کو، جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا عمر کا سوال ہے کہ میں ساری زندگی اپنے رسول کے ساتھ رہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، اب مرتے ہوئے میری خواہش ہے میری قبر بھی رسول اللہ کے ساتھ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ اور رو کے کہتی ہیں یہ قبر میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ایک میرے زوج مکرم ہے اور ایک میرے والد ہیں، رسول اللہ میرے زوج مکرم ہے، ابو بکر میرے والد ہیں، کہ تیسری قبر چلو میری بن جائے گی، غیر محرم یہ میرے محرم رشتہ دار ہیں، ایک خامد اس کی قبر ہے اور ایک میرے والد ہیں، تو یہ دونوں رشتہ دار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے حجرے میں میری قبر بن جائے گی، جاؤ عمر کو میں نے اجازت دی کہ وہ یہاں دفن ہو جائے۔ اب وہ موت سے پہلے ایک مرتبہ تو جب لگا ہے پتہ چل گیا بچوں گا نہیں، پھر 3 دن کے بعد جب جان نکلنے لگی پھر بیٹے کو بھیجا کہ ہو سکتا ہے اس وقت کسی وجہ سے کہہ دیا ہو، آج جا کے کہہ کہ خلیفہ نہیں عمر کہہ رہا رضی اللہ عنہ موت کے دروازے پہ ہے کہ گزارش ہے اگر اجازت ہو تو میری قبر وہاں بن جائے، اور وہاں اجازت ملتی ہے اور آپ کو وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل ہوں عمر ابن خطاب کی ذات پہ۔ اللہ کریم اس عظیم کائنات کے عظیم اس عادل کو، عظیم انسان کو جنت الفردوس میں اس کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔